السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ حضرت لقمان کسی رئیس کے غلام تھے اور اس کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، اور رئیس ان کی دانائی اور ان کی ایمانداری سے بہت زیادہ متاثر تھا، تو اس لیے وہ ان کو بہت عزت دیتا، بہت محبت کرتا۔ اور تاجر کا معمول تھا کہ وہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا تو حضرت لقمان کو اپنے ساتھ بٹھاتا اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا پیش کرتا۔ ایک دن رئیس نے کہیں سے ایک خربوزہ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ایک کاش کاٹ کر حضرت لقمان کو پیش کی۔ آپ نے اس کاش کو نوش فرمایا۔ اس رئیس نے سوال کیا کہ کیسا تھا؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ جناب آپ نے پیش کیا ہے تو پھیکا کیسے ہو سکتا؟ یہ تو بہت مزیدار تھا، یہ بہت میٹھا تھا۔ سو رئیس کاشیں کاٹتا رہا اور حضرت لقمان کو پیش کرتا رہا۔ آپ نوش فرماتے رہے اور تعریف پر تعریف کرتے رہے۔ جب آخری کاش بچی نا تو رئیس نے اس کاش کو خود کھایا، اور جیسے ہی کھایا تو تھوک دیا، کیونکہ وہ انتہائی کڑوا تھا۔ رئیس بڑا حیران ہوا اور اس نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ خربوزہ کڑوا ہے؟ نہ صرف تم اس کو کھاتے رہے بلکہ اس کی تعریف بھی کرتے رہے۔ حضرت لقمان نے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ میں نے دنیا کی شاندار نعمتیں آپ کے ہاتھ سے کھائی ہیں، میں نے شاندار نعمتیں آپ کے ہاتھ سے کھائی ہیں، اور آج پہلی مرتبہ ایک کڑوا خربوزہ اگر میرے سامنے آ گیا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ سے شکایت کروں، جس نے ہمیشہ مجھے خود سے پہلے کھلایا اور بہت اچھا کھلایا۔ آقا میں آپ کے مہربان ہاتھوں سے زہر تک کھا سکتا ہوں، تو ایک کڑوے خربوزے کی کیا اوقات کہ میں وہ نہ کھاتا اور میں اس کی تعریف نہ کرتا۔ یہ سن کر رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجھے بھی یہ واقعہ سن کے ندامت رونا آتا ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ اللہ سے اپنی تکلیف کا شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسے کیسے ہو گیا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس مالک کی ہزارہا نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، اور کھانے پینے کی ہزارہا نعمتیں ہیں جو ہمیں میسر ہے۔ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، بولتے ہیں، گھر بار ہے، اولاد ہے۔ کون کون سی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں نواز رکھا۔ ایک ذرا سی بیماری آ جائے ہم رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ایک ذرا سا دکھ آ جائے ہم رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم حضرت لقمان کی طرح کیوں نہیں سوچتے کہ اگر مالک نے اتنے سال
ہمیں نعمتوں میں رکھا، آسانیوں میں رکھا، اور اگر تھوڑا سا وقت ہماری زندگی میں مشکل آ گیا، تکلیف آ گئی ہے، تو ہم اس کو صبر کر کے، شکر کر کے گزار کیوں نہیں لیتے؟ اور وقت اچھا ہو یا وقت برا ہو، وقت کا کام گزر جانا ہے۔ جیسے پچھلا وقت گزر گیا ہے نا، رکنا اس نے بھی نہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور ہمیں اللہ سے اس وقت کی توقع رکھنی چاہیے کہ جب وہ اس وقت کے بعد ہمیں آسانی سے نواز دے گا، اور ضرور نوازے گا۔ بعض وقت ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہم انسان ہیں نا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں؟ ہم ہیں گناہگار۔ ہم اپنی کوتاہیوں کے سبب، ہم اپنی غلطیوں کے سبب دکھوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم چیختے چلاتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میں اللہ سے ان کی گئی کوتاہیوں پہ معافی کی طلبگار۔ ہر شخص کو ہونا چاہیے اپنی کی گئی کوتاہیوں پہ معافی کا طلبگار، اللہ سے رحم کا طلبگار۔ میں اپنے رب سے صحت کا طلبگار ہوں، میں اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے مشکلوں سے نکل جانے کا طلبگار ہوں، میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کا طلبگار ہوں، اور بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ میرا یقین، میرا عقیدہ ڈگمگا ضرور جاتا ہے، میں ایک انسان ہوں، میں ایک گنہگار انسان ہوں، لیکن پھر میرا دل ٹھہرتا بھی اسی بات پہ ہے کہ اللہ ہی تو کہتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک پہاڑ کھڑے کر دینا گناہوں کے، سچے دل سے توبہ لے کے میں معاف کرنے والا ہوں۔ میں اللہ سے توبہ کی طلبگار ہوں، میں اللہ سے اپنے بیٹے کی صحت کی طلبگار ہوں۔ میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے ضرور دعا کیجیے، کیونکہ میرا کل سرمایہ میری اولاد ہے۔ میری ہر ماں کا کل سرمایہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں اکیلا دکھی ہوں، دنیا میں اور کوئی دکھی نہیں ہے، اور کسی کے گھر بیماری نہیں ہے۔ میں خود اپنے آپ سے پہلے ہر ماں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کسی ماں کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کی گود خالی نہ کرے، اللہ ہمیشہ ان کو قائم و دائم رکھے، اللہ ہماری خطاؤں پہ درگزر کرے، کیونکہ وہی بہترین درگزر کرنے والا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج بہت دن بعد کے بعد میں ادھر ویڈیو بنا پائی ہوں، کہ میں اس کیفیت میں بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے یہ ہو سکے، اللہ نے کے بعد